اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پہ رابی پیرزادہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے، کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے ان کے چاہنے والوں کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو خاص طور پہ بہت تکلیف ہوئی۔ تو رابی پیرزادہ، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا تھیں، ہمیں اس بات پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ ہم آپ کو صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اباؤٹ اسلام یا اسلام کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ اس پہ تحقیق کریں، اپنی پوری ریسرچ کریں اور آپ علماء سے رابطہ کیجیے، ان سے پوچھیے کہ اصل بات کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ نے کہیں بھی کچھ بھی پڑھا اور آپ آ کے سوشل میڈیا پر بولنا شروع ہو جائیں۔ تو جناب ابو طالب کا رتبہ کیا ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جناب ابو طالب کیا ہیں۔ تو میں جناب محسن نقوی نے شاعری میں بہت خوبصورت انداز میں جناب ابو طالب کی شان کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ اسرار معارف کا گلستان ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب، تحت دل ہستی کا سلیماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمے ایماں ابو طالب، ہر غم ہے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا، شادابی گلزار پیمبر ابو طالب، احسان و سخاوت کا سمندر ابو طالب، رتبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب، تقدیس میں کعبے سے بھی بڑھ کر ابو طالب، جھکتی ہے جبیں جس پہ تیرے فکر و نظر کی، ہے جائے ولادت ابو طالب کے پسر کی، اور جو خون ابو طالب کے عزائم کی عطا ہو، وہ خون بھلا کیسے رگے دی سے جدا ہو، جس طور سے احسان ابو طالب نے کیا ہو، ممکن نہیں اسلام سے یہ قرض ادا ہو، اس پر بھی یہ فتویٰ کہ اسے دین سے قد ہے، یہ منکر عمران کا فقط بغض و حسد ہے۔ اور خاص طور پر آپ نے جملے جناب ابو طالب کے بارے میں کہے ہیں، یہ اس بارے میں یہ آپ کے لیے ہے خصوصی طور پر کہ جناب محسن نقوی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا جو نگہباں ہو وہ کافر، جو حق کے لیے اتنا پریشان ہو وہ کافر، جو عرش معلیٰ کا سلیمان ہو وہ کافر، ایمان نہیں جو محسن ایمان ہو وہ کافر، اس بات پہ کیوں ہو پریشان نہیں ہوتا، اس بات پہ کیوں کوئی پریشان نہیں ہوتا، ایمان کا قدر منکر ایمان نہیں ہوتا۔ تو جناب ابو طالب کی شان کیا ہم بیان کریں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے یا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنے والے؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب فہم نے بدلا تشکیک کا قالب، جب فہم نے بدلا تشکیک کا قالب، جب لفظ سے چھینی گئی جاگیر مطالب، جب لفظ سے چھینی گئی جاگیر مطالب، جب فکر کی دنیا پہ جہالت ہوئی غالب، جب فکر کی دنیا پہ جہالت ہوئی غالب، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب، خود حق کے لیے حق ہی پریشان نظر آیا، خود حق کے لیے حق ہی پریشان نظر آیا، باطل کے مقابل میں بھی عمران نظر آیا۔ آپ جانتے ہیں جناب ابو طالب کا نام عمران کیوں؟ عمران نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور سورہ عمران قرآن میں نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران، پوری سورہ قرآن میں موجود ہے، اور جناب ابو طالب کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کی تربیت کی کہ تمہیں کچھ ہو جائے لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جناب محمد مصطفیٰ کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کتنی محبت کرتے تھے اپنے چچا جناب ابو طالب سے؟ تو آپ ان کے ایمان کے بارے میں بات کریں گی، آپ ان کے ایمان کو بتائیں گی کہ جناب ابو طالب کا ایمان کیا تھا، آپ ان کے ایمان تک پہنچیں گی۔ آپ تو کسی
چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے ایمان تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ہم ایمان پہ بات کریں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جناب ابو طالب کے لیے کہ رسول خدا کو اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ آپ کسی کی جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا نہیں چاہتا۔ آپ جناب ابو طالب کی شفاعت کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ آپ پہلے اپنی شفاعت کے بارے میں سوچیے کہ آپ کی شفاعت کون کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ اگر اچھے راستے پہ آئی ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے برے کاموں کو چھوڑا، آپ اچھے راستے پہ آئیں، اٹس اوکے۔ لیکن آپ کو جو کچھ بھی بیان کرنا ہو اس کو آپ نے تحقیق کر کے بیان کرنا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس چیز کو اتنا پھیلایا جائے کہ جناب ابو طالب کی جو شان میں گستاخی کی ہے ربی پیرزادہ نے، وہ آ کر سوشل میڈیا پہ اس کی معافی مانگے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔